بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سیشن میں ہم نے یہ سیکھا کہ بیمار پرسی جب ہم کرنے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی انتہائی زیادہ رغبت دلائی ہے۔ کہیں آپ نے حکمیہ لہجہ اختیار کیا، کہیں آپ نے رغبت دلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ تو اتنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار پرسی کیسے فرمائی ہے تاکہ ہم سنت کے مطابق بیمار پرسی اور عیادت کر کے صحیح معنوں کے اندر جو ہے وہ ثواب حاصل کر سکیں۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفقن علیہ یہ حدیث ہے، باب رقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بیماری کی شکایت کرتا آپ سے، یا اس کو پھوڑا یا زخم ہوتا، یا کوئی پھنسی ہوتی، یا جلنے کا نشان ہوتا، یا جلنے کا جو ایک بن جاتا ہے، بہت زیادہ جسم جل جاتا ہے، یا سر پھٹ جاتا ہے، ایسا زخم جس میں خون بہہ نکلتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دم کس طرح فرمایا اور اس کی بیمار پرسی جو ہے وہ کیسے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت والی انگلی کو زمین کے اوپر اس طرح رکھا۔ اس طرح رکھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھایا، انہوں نے عمل کر کے پورا دکھایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، بسم اللہ تربت ورزینہ بریکت بازینہ یشفى بہ سقیمنا باذن ربینا، متفق علیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی پھوڑے، پھنسی یا جلنے یا چوٹ لگنے کے مریض کی عیادت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، گویا کہ یہ مسنون طریقہ ہے ان کی عیادت کا جن کو کوئی زخم جو ہے وہ بن جائے۔ دوسری روایت جو ہے وہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض گھر والوں کی بیمار پرسی فرماتے، تو گھر والوں کی بیمار پرسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عیادت فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ جو ہے وہ ان کے جسم پر پھیرتے۔ تو اس میں ایک دو وضاحتیں ہیں، وہ یہ کہ جب ہم نے کسی اپنے محرم کی عیادت کرنی ہے تو ہم اس طرح کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم کسی اور کی عیادت کریں گے تو پھر عورت کے جسم پر ہاتھ پھیرے یا مرد کے جسم پر، نہ محرم کے ساتھ یہ عمل کرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ عیادت فرماتے تو آپ دعا کیا کرتے، اللہم رب الناس اذہب الباس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، کہ اے اللہ، اے لوگوں کے رب، اس مریض کو جو ہے وہ شفا عطا فرما اور ایسی شفا عطا فرما کہ اس کے بعد جو ہے وہ کوئی بیماری کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو یہ کچھ دعائیں ہیں جو ہم سنت طریقے کے ساتھ جو ہے وہ عیادت اگر کرنا چاہیں تو اس کو یاد کر سکتے ہیں۔ ان کو یاد کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ جب ہم کسی بھی مریض کے اوپر جا کر یہ دم کریں گے یا کسی بھی مریض کی اس طرح عیادت کریں گے، ایک تو ہماری لوگوں کے اندر عزت بڑھے گی، سنت کو جو ہے وہ زندہ کرنے کا جو ہے وہ ہمیں عمل ہم کمائیں گے اور اس کا ثواب ملے گا، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے گا۔ تو دنیا کے میں ہم 100 باتیں یاد کرتے ہیں، دنیا کے مسائل کو یاد کرنے کے لیے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ اپنا سٹیمنا اور اپنا حافظہ لگاتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو ہمیں یاد کرنے اور حفظ کرنے کی ضرورت ہے۔ حفظ اگر ہم ان کو کر لیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول اور دنیا والوں کی نظر میں جو ہے وہ معزز و مکرم ہو جائیں گے، کیونکہ یہ دم کے مسنون کلمات ہیں۔ اگر ہم ان کو کہیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دم اور ہماری دعا اور ہماری عیادت کو قبول فرماتے ہوئے مریض کو شفا عطا فرما دے۔ تو اگر ہمارے ذریعے سے اللہ کسی کو شفا نصیب فرمائے تو کتنے اجر و ثواب اور کتنی عزت کا باعث ہوگا ہمارے لیے۔ تو ایک تیسری حدیث کے اندر ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ثابت رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا دم نہ کروں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر نے تمہیں دم کیا، آپ کو دم کرنے کے بعد آپ کو شفا ملی، تو آپ مجھے ویسا ہی دم کیجئے۔ تو انہوں نے فرمایا، اللہم رب الناس مذہب الباس اشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما۔ تو یہ کلمات انہوں نے کہے، اور بعض روایات کے اندر یہ بھی دعا آتی ہے،
अज़हिबिल बास रब्बन नास वशफ़ी अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअन ला युगादिरु सकमा। तो इन अल्फाज के साथ भी कई जो है वो अल्फाज नकल हुए हैं। तो इनमें से कोई भी एक दुआ जो है वो हमें याद कर लेनी चाहिए ताकि हम मरीज़ की सुन्नत के तरह जो है वो अयादत कर सकें। एक और हदीस के अंदर है, हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हो जो है वो बयान फरमाते हैं कि एक दफ़ा मैं बीमार हुआ और अल्लाह के प्यारे पैगंबर मेरी अयादत बीमार पुरसी को तशरीफ़ लाए तो आके मेरे पास बैठे और फरमाया, दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा शफ़ी सादा, अल्लाहुम्मा शफ़ी सादा, अल्लाहुम्मा शफ़ी सादा। गोया ये भी दम के मसनून जो है वो अल्फाज हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। अगर कोई लंबी लंबी दुआएं याद ना कर सके तो यही 3 कलिमात जो हैं वो याद कर लें, और जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद का नाम लिया है वहाँ पर अपने मरीज़ का नाम ले। हो सकता है इन अल्फाज जो कि मसनून हैं उनकी तासीर से अल्लाह उस मरीज़ को सेहत अता फरमा दे। और दम और रुक़या और मरीज़ को जो है वो मसनून अल्फाज के साथ अयादत इनके साथ अल्लाह के नबी से जो है वो साबित है। दम करना अल्लाह के नबी से साबित है। कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दम ना फरमाया हो, बल्कि जो बेशतर बीमारियां हैं वो हमें नज़र बद की वजह से लगती हैं। तो अगर हम उनका रुक़या या नज़र बद का जो दम है वो या बीमार पुरसी की जो दुआ है वो अगर हम पढ़ के अपने मरीज़ों के ऊपर दम पहले करें और उसकी दवा बाद में करें तो हो सकता है हमारे मरीज़ों को जल्द शिफा नसीब हो जाए। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक चलने की, अपने बीमारों का इलाज करने की और सुन्नत के मुताबिक हमें हर काम करने की तौफीक अता फरमाए ताकि हम अल्लाह, उसके रसूल और दुनिया वालों की नज़रों में जो है वो सुरखरू हो सकें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।